السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل اپنی شان کریمی کے مطابق ہم سب پر کرم فرمائے ہوا ہے، اپنے حبیب کے ذکر کے لیے ماہ نور، ماہ خیر کی عظمتوں اور سعادتوں سے ہم سب کو محظوظ مالا مال کر رہا ہے۔ سچ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دل، یہ جان، یہ وجود، اس کا سبب کل اور سبب کامل ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سچائی یہی ہے، اس سے انحراف، اس سے روگردانی، اس سے منہ پھیرنا نہ یہ کہ سماجی طور پر غلطی ہے، بلکہ توحیدی نقطہ نظر سے مکمل غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہی یہی ہے کہ خلق اپنی زندگی نسبت محمدی میں گزارے، نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ہمیں اعزاز و اکرام و انعام ہے، ہماری عزت ہے اور ہمارے لیے مژدہ ربانی ہے۔ چنانچہ آپ قرآن پاک کا بالخصوص مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جا بجا کئی ایسے پہلو واضح طور پر فرمائے ہیں، جس سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ آپ نیچرلی طور پر جو بھی اپنے اندر نسب رکھ لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان آپ کو حاصل ہو، لیکن اگر نسبت محمدی نہیں ہے تو آپ کا کوئی وقار نہیں ہے۔ وقار اور عزت صرف نسبت محمدی میں ہے، اور یہ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نسب رکھیں۔ ابو جہل کا نسب بڑا اعلیٰ تھا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ بلال کا نسب اعلیٰ نہیں تھا، اللہ کے یہاں معزز ہے۔ سلمان کا نسب اعلیٰ نہیں تھا، اللہ کے یہاں معزز ہے۔ معزز ہونے کا راز ہے نسبت محمدی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف آپ کو، ہم سب کو بخشا ہے۔ یہ سعادت جو ہے آپ کو طاقت اور زور سے نہیں، صرف اللہ کی توفیق سے ملی ہے۔ اس کو بچا کر رکھیے۔ اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا غمن، غرور، یہ عام چیزوں میں جب نہیں کر سکتے تو رضائے مولا کے باب میں
توحید کی نقطۂ نظر میں آپ اس کو کیسے آڑے لا سکتے؟ یہ تمہیدی گفتگو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ربیع الاول شریف کا غالباً آخری جمعہ ہے۔ ربیع الاول کا کہا ہے میں نے، نبی کا آخری جمعہ نہیں ہے، ربیع الاول شریف کا آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد پھر آل نبی سید الاولیاء غوث پاک سے منسوب مہینہ ہم پر شاید فغن ہوگا۔ ہمارا کسی بھی شخصیت اور ذات کو ماننے کا جو بیس ہے وہ شخصیت نہیں ہے، وہ نسبت محمدی ہے۔ یہ اگر ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں۔ کنعان تباہ ہو گیا، نسب نبی کا رکھتا تھا، باپ نبی ہے۔ کنعان جو ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ کتنا بڑا نسب ہے، سوچیں کتنا بڑا خاندان ہے، لیکن خاندان تو اس نے اعلیٰ رکھا، نبی اس نے نہیں رکھا، اس لیے تباہ ہو گیا۔ نبی آپ کو رکھنا ہے۔ اب اسی طرح آپ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، لوط علیہ السلام کو دیکھیں، آپ نسبت دیکھیں، کمال ہے، کتنا اعلیٰ ہے، ان کی بیوی کو نسبت کتنا اعلیٰ حاصل ہے، نبی کی بیوی ہے، لیکن قرآن نے کہا جہنم میں چلی جاؤ، اتنا اعلیٰ نسب۔ تو نسب عالی ہونا کمال نہیں ہے، نسبت اعلیٰ ہونا کمال ہے۔ نسبت اعلیٰ ہے تو آپ اللہ کے یہاں معزز ہیں، مقبول ہیں، نہیں تو آپ بڑے سے بڑے خاندان کے میں کرتے رہیے۔ آپ کو عرب والے تو ظاہر ہیں، عرب والے سے زیادہ کہاں سے نسب ہے؟ شجرہ تو عرب کے بعد ہی آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے، ہندوستانیوں کو تو شجرہ بھی معلوم نہیں۔ اپنے علاقے کے لوگوں کو تو دیکھیے، سید کی شادی غیر سید میں بھی ہو رہی ہے، پٹھان کی شادی محمد میں ہو رہی ہے، ہر ایک میں۔ آج تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ گلف میں رہتا ہے یا نہیں، کمائی کیسی ہے ان کا۔ آج کہاں دیکھ رہے ہو آپ اپنا لیول؟ اچھا کھلاتا نا باپ، بس رہن دو۔ بایو ڈاٹا میں دیکھیں، ہاں 2 لاکھ روپیہ ہے نا اس کی کمائی، ارے ہاں جی، کون دیکھتا وغیرہ۔ تو آج تو آپ کا شجرہ خود بخود گڑبڑا گیا ہے، خود بخود گڑبڑا گیا، اور اپنے سے شجرہ تو باقی اب بھی عرب کا ہے، عرب کا شجرہ اب بھی باقی ہے۔ کوئی عربی لڑکی انڈیا میں کرتی ہے شادی؟ دیکھے ہوں گے نہیں۔ اب وہ حالات آ رہے ہیں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی لوری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب جھاڑو دیں الحمدللہ۔ ہاں، کہنا یہ ہے کہ شجرہ آپ کو کام وہی دیتا ہے جس شجرے کی نسبت محمدی ہو۔ اگر اس نسبت میں انقطاع آ گیا، ڈسکنٹینیوٹی آ گئی، تو آپ کا شجرہ ختم ہو گیا، گویا درخت سے وہ شاخ ختم ہو گئی جو سوکھ گئی، وہ جلانے کے قابل ہوگی، وہ ہری تری نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو نسبت محمدی سے اعزاز دیا ہے، اس کو سلامت رکھنا۔ میں انہی بنیاد پر چند آیتوں کے ذریعے سے 2025 کا یہ بلکہ 1500واں جو جشن میلاد النبی کا عنوان آپ نے بنایا ہے، اور اس میں جو کمی بیشی ہو، مسلمانوں جھکو گے تو بلند کر دے گا اللہ، جھکو گے تو بلند کر دے گا اللہ، اور اکڑو گے تو تباہ کر دے گا اللہ۔ آپ جھکو، اور نبی کا چاہنے والا واقعتاً جھکنے والا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو سوچیں، آپ اپنے وجود کو نہیں، اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کا جملہ بولتے تھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جاتے۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ انسان کیوں نہیں جھکتا ہے؟ یا تو اس کے پاس مال ہے یا دولت ہے، وہ میں پناہ ہے، اس لیے نہیں جھکتا۔ لیکن جو سب کچھ قربان کرنے کا نظریہ رکھے، اس سے بڑا جھکنا کیا ہوگا؟ سب کچھ قربان کرنے کا نظریہ رکھے، اس سے بڑا جھکنا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جتنا آپ جھکیں گے، الحمدللہ لوگوں نے جملے کسے ہیں، لوگوں نے بھکتیاں کی ہیں، لوگوں نے آپ پر بہت سارے سنمائی کی ہے۔ میں نے یوم صحابہ میں ایک جملہ کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئے تو نگیٹیوٹی نہ بیان کرو، پوزیٹیوٹی بیان کرو، مثبت نظریہ پرموٹ کرو۔ یہی صحابہ کا تصور ہے، قرآن کا یہی پیمانہ ہے۔ آپ کسی بھی آیت میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کہا جا رہا، یہ کہا جا رہا، یہ کہا جا رہا، نہیں۔ آپ ذرا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33 میں بھی آپ دیکھیں، اخنس بن شریک اور ابو جہل نے کیا کیا کہا تھا، اس کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا، حبیب یہ مجھے جھٹلاتے ہیں، آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں۔
کہ جملے پہ غور کرے آپ، باوجود کہ بہت ساری ایسی، ایک مرتبہ مجنو کہا، ولید بن مغیرہ نے ایک مرتبہ مجنو کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے 10 مرتبہ اس ایک لفظ کا رد کیا اور ایسا عیب بیان کیا، میرے حبیب کو تو نے مجنو کہا، میرے حبیب میرے حبیب میرے حبیب۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ایک بار کہا صرف مجنو ہے محمد، اللہ پاک نے آیتوں کی مطلب ریت لگا دی ہے، لائن لگا دی ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم وان لک لاجرا غیر ممنون، ایک لائن سے۔ اور حبیب جس نے کہا ہے نا وہی بیکار ہے، وہی ضائع ہے، وہی سب کچھ ہے، الٹا پلٹا سب کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ نون والقلم میں آپ دیکھیں ابتدا سے لے کے 10-12 آیتوں تک کہنا یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی اچھی چیز آپ نے کیا ہے یا لگی ہے خوش ہو جائیے، اور جو اگر آپ خراب بھی ہیں تو آپ بس توبہ کر کے اب اسے پرموٹ نہیں کیجیے، اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ حبیب کے صدقے میں ان کمی کو دور فرمائے، کمی کو دور فرمائے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ لوگوں کو کمیاں تو نظر آتی ہے، اچھائیاں نظر نہیں آتی۔ آپ کو کیرلا کا جلوس نظر نہیں آئے گا، جملے پہ غور کیجیے، جلوس علماء کی نگرانی میں جو نکلے ہیں وہ نظر نہیں آئے گا، لیکن عرش لگانے والے جلوس کو ضرور آپ یوٹیوب پر پیش کرو۔ یہ نگیٹیوٹی ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ آپ جانتے ہو نسبت محمدی کا کمال، آپ جلوس کے عرش کو دیکھ رہے ہو، آج کھل کر کہو نبی کے ناک سے جو نکلتا تھا نا، عرش تو پھر بھی ہاتھ میں لینے کی چیز ہے، لے سکتے ہیں نا، لیکن ناک کی چیز آپ کے ہاتھ میں دوں لیں گے آپ؟ کتنی بھی آپ مجھ سے محبت کرتے نہیں لیں گے۔ لیکن صحابہ وہ ناک کی چیز بھی لے کر ملتے تھے جسم پر۔ میں یہ بات بالارادہ اس لیے بول رہا ہوں کہ عرش کی بات بڑی آ گئی آج، عرش لگاتے ارے تو آپ ان کی اصلاح کرو، لیکن اس عرش کی بنیاد پر جلوس کو ریجیکٹ کیا ہے آپ نے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والا جلوس ہے، عرش یہ عوام کا عمل ہے، جلوس نبی کا ہے۔ اس لیے نسبت محمدی کی عزت کرو، آپ نسبت محمدی کی عزت، نسبت ہی ممتاز کرتی ہے آپ کو، اس کے لیے پازیٹو رہو۔ ہمارا بچہ بچپن میں آپ دیکھیں نا، گود لیتے ہیں، ہاں پیشاب کر دیتا، پیشاب دھوتے ہیں یا بچے کو دھوتے ہیں؟ بچے کو مارتے ہیں۔ تو جو غلط ہے اس کی اصلاح کرو، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ جلوس کا تصور نبی سے ہے، جلوس محمدی بول رہے ہو نا یار، اور ایسی اصلاح کریں 100 بار لفظ جلوس محمدی، یہ دیکھو جلوس ہو رہا، یہ دیکھو جلوس ہو رہا، ارے جلوس نہیں ہو رہا، عبداللہ کر رہا، عبداللہ کر رہا، یہ بولو آپ۔ جلوس پر آپ انگلی نہیں اٹھانا، یہ مصطفیٰ کا جلوس ہے۔ اس لیے نسبت محمدی اور ذکر محمدی کے حوالے سے جن لوگوں نے کچھ بکا ہے نا، میں اس لفظ بکنے ہی کے حوالے سے آج ذرا ذہن دینے جا رہا ہوں، اور ایسا ذہن ہے کہ آپ اس کو سمجھیے۔ درود شریف پڑھیں پہلے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی سے پہلے نسبت کے حوالے سے 2-3 آیت بتاؤں، اور پھر میں اس کو واضح کروں کہ یہ جو زبان آپ کی بکی ہے، یہ ناخن سے لے کے سر کے بال تک کی بات نہیں کروں گا، صرف زبان، جو بولنے کا تعلق زبان سے ہے، صحیح ہے، بولنے کا تعلق زبان سے ہے، اسی لفظ بولی پر گفتگو، اور ذرا پازیٹو ہو کر، خوش ہو کر کے، کیونکہ موت کا یقین رکھنا کب آ جائے پتہ نہیں، زندگی کا کوئی یقین نہیں ہے۔ رات میں ہم سوتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام پہ میں مر رہا ہوں اور تیرے نام پر زندہ ہوں گا، یہ دعا پڑھ کے سوتے ہیں۔ اموتو پڑھتے ہیں نا، اموتو مانے موت سے ہے، تیرے نام پہ میں مر رہا ہوں، تو نیند بھی ایک موت ہے، آپ روز سوتے ہیں، پتہ نہیں قبر میں اٹھیں آپ، اور جب اٹھیں گے تو آپ ذرا سوچئے، اسی کو تھوڑی سی واضح کروں گا میں۔ سب سے پہلے نسبت کا ایک عنوان دیکھیے، سورہ توبہ کی، بلکہ سورہ توبہ سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 63 دیکھیں آپ۔ آج آپ منظر دیکھیے گا قرآن پاک کا تصور، اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول،
جب لوگوں سے یہ کہا جائے کہ آؤ اللہ کے احکام کی طرف اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف، الا ما انزل اللہ، جو جو اللہ نے نازل کیا، اسی لیے میں نے احکام ترجمہ کیا کہ آؤ اللہ کے احکام کی طرف اور آؤ رسول کی طرف. یہ دو بات قرآن پاک، الا ما انزل اللہ و الی الرسول، ایک دم ٹو احکام اور ٹو رسول، یہ دونوں ہیں، احکام کی طرف رسول کی طرف، یہ دونوں ہیں. الا ما انزل اللہ و الی الرسول، ما انزل اللہ والرسول بھی نہیں ہے کہ احکام اور رسول کی طرف نہیں، اللہ کے احکام کی طرف اور رسول کی طرف، دونوں میں ایک دم مستقل ٹو کا عنوان ہے. اب ذرا آگے دیکھیے تو میرے حبیب ما انزل اللہ کی طرف آنے کے لیے تو لوگ دوڑ پڑیں گے، احکام کی طرف آنے کے لیے دوڑ پڑیں گے. اگر کسی کو تکلیف ہوگی، جن کے دل میں محبت رسول نہ ہوگی، وہ رسول سے کی طرف نہیں آئیں گے. الا ما انزل اللہ و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ دیکھو گے کہ اے حبیب وہ احکام الہی کی طرف آنے میں نہیں جھجکیں گے، آپ کی طرف آنے میں جھجکیں گے. یہ قرآن پاک میں ہے، نہیں سمجھے ابھی پورا. آپ نے بلایا نماز کے لیے، دوڑتے ہوئے آئیں گے لوگ. آپ نے کہا حج کر لے، ہاں جی. عمرہ کر لے، ہاں. زکات، ہاں. درود، ہاں. جتنے بھی تسبیح، ہاں، سب. آپ کہو گے اور ذکر محمدی میں، ارے جی ذرا جانا ہے. دیکھیے قرآن نے اسی منظر کو کہا، حبیب میں پیمانہ ایمان بتا رہا ہوں کہ احکام الہی میری طرف آپ بلاؤ گے تو لوگ جوک در جوک آئیں گے، اور خود کی طرف بلاؤ گے تو نہیں آئیں گے. قرآن کا پیمانہ سمجھیے. رأیت المنافقین یصدون عنک، عنک میں آپ سے وہ پھریں گے، آپ سے وہ رکیں گے، خود بھی روکیں گے اور دوسروں کو بھی روکیں گے. یصدون عنک صدودا، بمشقت کوشش کریں گے. دیکھیے آج بہت سارے ایسے فون کیے آپ کے دوست نے، کہاں جا رہے ہیں؟ ارے ذرا جلسہ. ارے کیا لے کر بیٹھے؟ ارے ایک دوسرے کو انجوائے کرتے ہیں، آؤ ذرا ہوٹل آؤ وغیرہ. دیکھیے خود بھی رک رہے ہیں، دوسروں کو بھی رک رہے ہیں. قرآن نے یہی کہا. اگر وہ کہہ دیا جائے ایسا سنو ذرا سی ایک تصویر لیتے آنا، ہاں تصویر کی محفل سج رہی ہے. مسلمانوں پیمانے ایمان دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے لوگوں سنو، میرے احکام کی طرف بطیب خاطر آتے ہو، لیکن میرے احکام کی قبولیت کا راز محمد رسول اللہ ہے. اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ جو کوئی محمد رسول سے نسبت کے بغیر میری طرف اونلی آنے کی کوشش کرے وہ نہ آئے، مجھے قبول نہیں ہے. دوسری آیت سنیے، سورہ توبہ آیت نمبر 63. اللہ سبحانہ فرماتا ہے، بلکہ 61 یا 62، میں آیت پڑھ دیتا ہوں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. یہاں تو ایک دم اعلیٰ جملہ کہہ دیا، اگر مومن ہو. اب یہ لفظ پر غور کیجیے گا، اگر مومن ہو. اگر بریلوی ہو، نظامی ہو، یہ نہیں کہا ہے، اگر مومن ہو. تو آگے سنیے، اللہ اور اس کے رسول میں زیادہ حق یہ ہے کہ اس کو راضی کرو. اب یہ لفظ اس کو میں نے ترجمہ کر کے آپ کے حوالے کر دیا ہے. اس کو راضی کرو. بات دو کی ہے، اللہ و رسولہ، ٹھیک ہے. اس کے لیے عربی ہونا چاہیے ان یرضوہما. میں نے کئی بار سمجھا چکے. ہو مانے ایک، ہما مانے دو، ہم مانے سب. یہ گرامر ہے. ایک دو کے لیے عربی آتی ہما، تو ہونا چاہیے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہما، کہ اللہ اور اس کے رسول میں زیادہ حق یہ ہے کہ دونوں کو راضی کیا جائے. لیکن اللہ نے کہا ایک کو راضی کرو. اب آپ ہی بتاؤ ایک کو راضی کرو کیا ہے؟ تو آپ ہی کہو تو اللہ ہے. تو ٹھیک ہے، کر کے بتاؤ اللہ کو راضی. بتاؤ کون سی کتاب میں ہے اللہ کو راضی کرنے کا نسخہ؟ وہ کون کتاب ہے اللہ کو راضی کرنے کا نسخہ؟ آپ کو جواب ملے گا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. آ جاؤ در مصطفیٰ پر، راضی کر دو مصطفیٰ کو، خدا راضی ہو جائے گا. یہ ہے قرآن پاک کا عنوان.
चौथी आयत करीमा सुने सूरतुल आराफ में, यहां तो बड़ी अहम आयत है। अल्लाह पाक फरमा रहा है, और ये इसलिए कह रहा हूं, पता नहीं 2000 साल का जब जमाना आएगा तो हमारी नस्लें रहेंगी। ये 1500 है ना, अल्लाह ने हमें सआदत बख्शी है। अल्लाह ताला माफ फरमाए, कबूल फरमाए। मुसलमानों पॉजिटिव रहो। हमारे दादा परदादा सब चले गए, लौट कर आए नहीं, क्या मिल रहा होगा? वही मिल रहा होगा जो यहां किए होंगे, यहां जो किए होंगे। आप जरा चौथी आयत सुनिए, सूरतुल आराफ आयत नंबर 157। कई बार मैंने कहा है, इसलिए कहा कि कुरान पाक की एक आयत से पूरे साल भी तकरीर हो सकती है और हर दिन नई बातें आएंगी। आज सुनिए, ईमाने बड़े बड़े लोग, मैं परसों भी देख रहा था यौम सहाबा में, मुजम्मल, आप लोग भी पढ़ते शायद, ईमाने मुजम्मल, आज सही कर लो आप, मुजम्मल नहीं है, ईमाने मुजमल। क्या है? मुजमल, इजमाल से है वो, इजमाल शॉर्ट, सही है ना, इजमाली बात, इजमाली तारुफ। तो ईमाने मुजम्मल नहीं पढ़ना, ईमाने मुजमल। और ईमाने मुफस्सल क्या है? हाँ, वहां पढ़ना मुफस्सल, वो ठीक है, लेकिन यहां पढ़ेंगे मीम जिम पेश मुज, मीम लाम जबर मल, मुजमल, ठीक है, MUJMAL, ठीक है, मुजमल, मुजम्मल नहीं पढ़ना। ईमान मुजमल क्या है? आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। ये ईमाने, हाँ, ईमाने मुजमल है, ठीक है। और ईमाने मुफस्सल क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल। अरे बाप रे बाप, इतना लंबा है ना ईमान। तो तफसीली ईमान, मुफस्सल, आपको दोनों पर ईमान रखना है। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकाम, मैंने ईमान लाया अल्लाह के अस्मा और सिफात पर और कबूल किया उसके तमाम अहकाम को, ये एकदम शॉर्ट ईमान। और मैंने ईमान लाया अल्लाह पर, फरिश्ते पर, मलाइका पर, किताबों पर, रसूलों पर, तकदीर पर, बादल मौत पर, सारी चीजों डिटेल पर। ये ईमान रखते हैं कि नहीं? आप रखते हैं? आप जरा सुनिए, ईमान आप इन तमाम पर रखते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू, जरा जुमला सुनिए, आपको नहीं फरमाया कि इतनी तफसीली तौर पर ईमान लाने के बाद आपको ताजे फलाह या कामयाबी आपके सर पे रखा। इरशाद फरमाता है फल्लज़ीना आमनू बिही। इस मस्जिद को एक इनफिरादी मस्जिद बनाओ, कसम से, ग्रामर के तौर पर आप समझो बिही। अब मुझे नहीं बोलना पड़े कि ही का मतलब क्या होता, हुमा का मतलब क्या होता, हुम का मतलब क्या होता। आप इशारा, इसीलिए कहता हूं जरा मुतवज्जे होइए, इशारे से भी बहुत सारी चीजें समझना। ही का मतलब क्या होता, समझ गया। हुमा का मतलब क्या होता, ये भी समझ रहे। हुम का मतलब क्या होता, ठीक है। अब फल्लज़ीना आमनू बिही, ठीक है, फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अब जरा और कीजिएगा, इसके ऊपर की आयत में है रसूले नबीए उम्मी, रसूले नबीए उम्मी, और उसके बाद है जो लोग रसूले नबीए उम्मी की इत्तबा करते हैं, उसके बाद है बस जिन्होंने इन पर ईमान लाया, जिन्होंने इनकी ताजीम की, जिन्होंने इनकी नुसरत की, ठीक है। और उसके बाद और जिन्होंने उस नूर की इत्तबा की जो इनके साथ उतरा है, कुरान, उस नूर की इत्तबा की जो इनके साथ उतरा है, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वो कामयाब है। सूरह मोमिनून की फर्स्ट आयत करीमा के जरिए से उम्मत को बहुत बताया गया और गलत एक्सप्लेनेशन किया गया। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, खूब कहा गया। मगर मैं आज उसी कुरान पाक से जो सही तौर पर इसका मफ़हूम है वो ये है, मुसलमानों, नबी पर ईमान, नबी की ताज़ीम और तौक़ीर, नबी का डिफेंस, नबी का दिफा, नबी की नुसरत, और सबसे बड़ी बात जो चौथी बात है ना, ये बताइए, तौरात अल्लाह का कलाम है कि नहीं? इंजील अल्लाह का कलाम है कि नहीं? बिल्कुल, यसमा कलाम अल्लाह का लफ्ज आया है, अल्लाह का कलाम है, एकदम टेंशन नहीं लीजिए।
اللہ کا کلام ہے. توریت، انجیل، زبور یہ سب اللہ کا کلام ہے. صحف ابراہیم، صحف موسیٰ سب اللہ کا کلام ہے. لیکن ان تمام کلام میں کہیں پر بھی نہیں کہا کہ وہ توریت جو موسیٰ کے پاس، وہ انجیل جو عیسیٰ کے پاس نہیں. لیکن اس کلام کی نسبت کو اللہ پاک نے اپنی طرف نہیں کہ یہ میرا قرآن نہیں. وہ نور جو ان کے پاس اترا ہے، وہ نور جو ان کے پاس، نسبت محمدی کو دیکھیے. اے لوگوں سنو، توریت میرا کلام ہے، انجیل میرا کلام ہے، زبور میرا کلام ہے. یہ عام نسبتیں رکھتا ہے، لیکن یہ بھی میرا کلام ہے قرآن، یہ نسبت محمدی رکھتا ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت صرف مقصود ہوتی تو اللہ فرماتا واتبعوا القرآن، اور جو قرآن کی اتباع کرے. لیکن نہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، یہ حضور میرے نبی کے ساتھ جو کن نزول ہوا ہے اس قرآن کی جو اتباع کریں گے وہ کامیاب ہے. قرآن کی اتباع کو کامیابی کا راز نہیں بتایا، اس قرآن کی جو مصطفیٰ پر اتارا گیا ہے، نسبت سمجھیے آپ. مصطفیٰ کے ساتھ جو ہے اس قرآن کی اتباع، یہ چار چیزوں میں صرف ہوں ہے، صرف ہوں ہے. اب کہاں کہاں جا رہے ہو آپ؟ قرآن نے ایمان میں بھی مصطفیٰ کو اونلی کہا ہے. یہاں پر دھیان دیجیے گا. اب اونلی کی وضاحت میں کر دوں آپ کو کہ اس لوگوں سنو، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، عمر ابن خطاب ہیں، عثمان غنی ہیں، خلفائے راشدین کا عنوان دیکھیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں. یہ سب ہے. بالخصوص میں یہ ذکر کر کے ذہن دے رہا ہوں. بتائیے یہ کتنی عمر میں ایمان لائے یہ سب؟ ابو بکر صدیق کی بھی قریب قریب، نبی جب 40 سال کے بعد اعلان کرے تو ان کی بھی عمر پاک قریب قریب. ہاں، عمر کی بھی عمر پاک. آپ ذرا سینے پر ہاتھ دھر کے بتائیے، حضرت ابو بکر صدیق بھی 20 سال یا 23 سال کے بعد، 23 سال یعنی 40 سال سے کمپیئر کریں گے ایمان والی عمر کو، 40 سال سے کمپیئر کریں گے ایمان والی عمر کو تو کوانٹیٹی میں کم نظر آئی. 40 سال ادھر، 40 کا ڈبل کریں گے تو 80. لیکن نہیں، تمام خلفائے راشدین کو اگر دیکھیں گے تو 63 ایئرز پائے. سبحان اللہ. آپ ذرا 63 ایئرز، تو آپ 63 ایئرز اور 40 سال وہ 23 ایئرز ایمان کی زندگی. اب میں پوچھنے یہ جا رہا ہوں کہ 40 سال تک کی جو رننگ آف لائف ہے، پوچھو ابو بکر سے، پوچھو عمر ابن خطاب سے، پوچھو مولا کائنات سے، پوچھو یہ تمام سے. ٹھیک ہے، یہ بچپن میں ایمان لائے. مگر میں پوچھنے چاہتا ہوں کہ عمر ابن خطاب، تمہاری عمر اتنی ہو گئی، خدا تمہیں ملا؟ خدا تمہیں ملا؟ نہیں ملا. مصطفیٰ ملے، خدا مل گیا ہے. مصطفیٰ ملے، خدا مل گیا ہے. آئے تھے تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، چہرہ مصطفیٰ نے ایمان عطا کر دیا ہے. تو فالذین آمنوا بہ سے اشارہ ہے کہ لوگوں سنو، یہ وہ در ہے کہ جو اس در کا ہو جاتا ہے وہ امپاسبل ہے کہ خدا کا وہ نہ ہو، وہ قادر، وہ ایمان مفصل کا نہ ہو. مطلب یہ ہے مصطفیٰ کے ہو گئے تو خدا کے بھی ہو گئے تم، نماز والے بھی ہو گئے تم، حج والے بھی ہو گئے تم. لیکن یہ امپاسبل ہے کہ تم نماز پڑھو اور نبی والے نہ ہو تو کامیاب ہو جاؤ. نہیں، نبی والے ہو جاؤ تو سب ہو جائے گا. یہ قرآن کہنا چاہتا ہے، ورنہ کیا توضیح کرو گے آپ؟ فالذین آمنوا بہ، جو ان پر ایمان لائے. نہیں، ایمان مجمل میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اونلی نبی ہے. آمنت باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وقبلت جمیع احکامہ. مگر یہاں تو کہہ رہا فالذین آمنوا بہ. تو اب قرآن کی ایسی وضاحت کرنی ہوگی کہ قرآن پر عمل بھی ہو جائے، توحید کا مقصد بھی حاصل ہو جائے. منشاء الہ بھی کہنا یہ چاہ رہا ہے، خدا وحدہ لا شریک کو پانے والوں، پانا ہے اس کی ریئل ایڈریسنگ بتا رہا ہوں، وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے. اس لیے فلاح اور کامیابی کا راز بھی آپ سمجھ گیا. اولئک هم المفلحون، جو ان پر ایمان لائے، جو ان کی مدد کرے، جو ان کی نصرت کرے، جو ان پر اترے ہوئے کلام کی اتباع کرے، وہ کامیاب ہے. سبحان. تو ان پر غور کریں. پہلے میں کاکا کو سمجھایا تھا نا، آج ان کو سمجھا رہا ہوں. تو سمجھایا تھا نا، میرے حبیب آپ، میرے حبیب آپ، میرے آرڈر کا ہے نا،
खिताब का जुमला था। आज कह रहा हूं इन पर, यही तो एग्जाम है। अब ये 2-3 मिनट पर इसी एग्जाम को, ये एग्जाम कह दिया ना मैंने, इसी एग्जाम को समझा रहा हूं। ये बताइए आपकी उम्र इंतकाल तक खुदा आपको इस्लामी जिंदगी और ईमानी मौत नसीब करे। जल्दी से दुआ करती, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं जो जुमला कहने जा रहा हूं ये है, आप 70 साल की उम्र, ठीक है, 70 साल की उम्र है। सबसे पहले इंतकाल के बाद कहां जाएंगे? कब्र में जाएंगे। डायरेक्ट हश्र में नहीं जाएंगे, है कोई ऐसी सीढ़ी? नहीं, कब्र में जाएंगे। अब जरा मैं पूछने जा रहा हूं, एग्जाम हम सब दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एग्जाम दिए हैं ना? जो पढ़ते हैं आप उसी का एग्जाम होता है या उससे पहले या उसके बाद का? जो पढ़ते हैं वो जो सिलेबस में दाखिल है, ठीक है। अब बायोलॉजी में 20 सफा 20 पेज दाखिल है, पर अगर 21 का आ गया तो हम एहतजाज करते हैं, ये हमें पढ़े तो नहीं है, बोल देते फौरन। सही है कि नहीं? तो एग्जाम का मतलब होता है जो हमने पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है उसका एग्जाम होना। अब चलिए, अरे खुशी खुशी चलिए भाई, टेंशन क्यों ले रहे हैं? चलिए कब्र में, और टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? क्योंकि ये हकीकत से आप दूर नहीं हो सकते, जिंदगी से दूर हो सकते हैं, मौत से दूर नहीं हो सकते। दोस्ती कीजिए तो सुकून की मौत मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, दोस्ती की। मेरे इमाम ने इसीलिए एक जुमला कहा, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पर ये इज्जत मिली है। या रसूल अल्लाह, आप पर फिदा होकर ये इज्जत मिली है कि मुनकर नकीर भी ताजीम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। खैर, चल गए आप, अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। आइए, बुखारी शरीफ की जो एक हदीस है, बस उसी की वजाहत कर रहा हूं। जो बुखारी शरीफ में है वो ये है, एक ही सवाल को अहमियत दी गई है। वो सवाल ये है, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। लफ्ज पर बार बार गौर कीजिए, पूरी तरह मुतवज्जो होइए और मुस्कुराइए, क्योंकि मैं मलकुल मौत नहीं हूं। अब मुझे रिजेक्ट कर दिए चलेगा, लेकिन मलकुल मौत ये जिब्राइल से भी नीचे वाले फरिश्ते हैं, और मुस्तफा का अदब जिब्राइल करते हैं। समझिए आप, सैयदुल मलाइका जो जिब्रील अलैहिस्सलाम है, वो आका का अदब करते हैं। तुम अगर उनसे नीचे के फरिश्तों से अदब करवाना चाहते हो तो फिदा हो जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, फिदा हो जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, फिदा हो के तुझ पर ये इज्जत मिली है। तवज्जो सुनिए, चले आप, अब फिर पढ़ रहा हूं अरबी लफ्ज, मा कुंत तक़ूलु। और अब आपको समझाने के लिए थोड़ा सी मैं रॉन्ग पढ़ रहा हूं, समझाने के लिए। इसको क्लिप नहीं बना देना, वैसे मैं हार्ड डिस्क मेरे पास रहता। मा कुंत तक़ूलु, अब इसको रॉन्ग पढ़ रहा हूं मैं। मा कुंत तफ़अलु, मा कुंत तामलु, मा कुंत तुसल्ली, मा कुंत तहुज्जु, मा कुंत तुज़क्की। अब तर्जुमा नहीं समझे तो अब तर्जुमा कर। क्या पूछ रहे फरिश्ते? तू नमाज कितना पढ़ता था? नहीं। तू हज कितना करता था? नहीं। तू ज़कात कितना करता था, देता था? नहीं। तेरे पास अमल की क्वांटिटी क्या है? नहीं। तो इस मर्द के बारे में क्या कहता था? जरा ये सोच कर बोलिए। सुभान अल्लाह, तो माशाल्लाह ठीक है, तो सोचिए आप, एग्जाम ये दारुल अमल है, ये दारुल इम्तिहान है। दुनिया ये इम्तिहान की जगह है। यानी जो भी आपने यहां किया, जो भी आपने यहां किया, ये करने का जो हिसाब होगा वो हश्र में, मगर जो आपने कहा उसका हिसाब होगा कब्र में। करने का हिसाब होगा, लेकिन कहने का हिसाब होगा कब्र में। 1500वां जश्न मिलाद मनाने वालों, नबी के लिए जबान से बोलने वालों, ध्यान दीजिएगा, इसी का सवाल हो रहा है कि क्या इस जबान ने कहा है इसके बारे में, इस जबान ने क्या कहा है, रुकू सुजूद ने नहीं, अदाओं ने नहीं, इस जबान ने क्या कहा है। दो गुट में हो जाओ। हमने तो कहा है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, हमने कहा है काबे के बदरुद्दुजा, हमने कहा है शाफ़े रोज़े जज़ा, हमने कहा है मोहम्मद के लिए पॉजिटिविटी का उन्वान, और फरिश्ते यही पूछ रहे हैं क्या कहता था। कहता था, यहां पर कह रहा है नहीं, वहां तो डर को बोल देते आप। हाँ कहता, हाँ ठीक,
अरे हमारे से लोग बिल्कुल बाहर में हसद रखते हैं, मिलते हैं तो माशाल्लाह बड़े गर्म जोशी, वहां तो आप बोल ही देंगे, लेकिन वो सवाल ही नहीं है कि यहां क्या कह रहा, नहीं बोल जो 60 साल जिंदगी तुमने गुजारी है, वो रनिंग ऑफ लाइफ जो हयात जाहिरी की थी, उसमें तेरी जबान इसके बारे में क्या कहती थी, इसके बारे में क्या कहती थी। अच्छा ये भी नहीं है कि फला दिन क्या कहा था, नहीं कहता था। ये था जो है ये पास्ट सेंटेंस कंटिन्यू का जुमला है, पास्ट सेंटेंस कंटिन्यू का जुमला है, क्या कहता था। अब बस सुनो, जिन लोगों ने जलसे और ईद मिलादुन नबी जिक्र मोहम्मदी को बिदअत कहा है, सवाल वही हो रहा है, सवाल वही हो रहा है। क्या कहता था, तुम बोल देना हमने तो कहा था बिदअत है, हमने तो कहा या रसूलल्लाह शिर्क है, हमने तो कहा या हबीबल्लाह गलत है, हमने तो कहा मुस्तफा का जिक्र हराम है, हमने तो कहा 63 साल के बाद बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, सवाल वही हो रहा है, नतीजा तो हमें मालूम है कि क्यों पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, क्यों, क्या कहता था। है हिम्मत तो लिख कर दे दो कि हम वहां भी यही कहेंगे, तुम बोलो या ना बोलो, जो कहे होगे वही कहा जा रहा होगा। अच्छा कमाल यह है कि मलकुल मौत के बाद फरिश्ते भी जिब्राइल को नहीं चुना, मुनकर नकीर जो जिब्राइल से नीचे वाले हैं, जिब्राइल से नीचे वाले हैं, और आपको जिब्राइल की ताजीम नबी बता दी गई है। जरा समझिए, जिब्राइल की ताजीम नबी बता दी गई है। नूरी लब से चूमना ये जिब्राइल की सुन्नत है, नूरी लब से चूमना जिब्राइल की सुन्नत है। कता तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा, मैंने आसमान और जमीन, रोए जमीन के चार जानिब को खनाल डाला, मैंने हर तरफ देखा, आपके कदम की अजमतों को कहीं नहीं पाया मैंने, आपके बराबर कहीं नहीं पाया मैंने। ये जिब्राइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं मनशए सवाले कब्र को। क्या कहता था, खुदा चाहता ही है कि मुस्तफा के लिए पॉजिटिव बोलो, मुस्तफा के लिए पॉजिटिव बोलो, मुस्तफा के लिए मुस्बत नजरिया रखो, क्योंकि मैं यही पूछूंगा कब्र में। यहां कामयाब हुए तब करने का सवाल होगा, पहले कहने के मामले में आओ, तकरीरी इम्तिहान दो, तब तहरीरी इम्तिहान होगा। पहले तकरीरी जबान का इम्तिहान दो, और वो जबान में कामयाब हो गए तो ठीक है, वरना तुम 99 में भी कामयाब हो गए। एक मेन है, हम भी क्वेश्चन बनाते हैं तो कहते हैं 10 सवाल देते हैं, 5 सवाल लाजिम, लेकिन उनमें से तीसरा कंपलसरी हम लिखते हैं, उसमें तीसरा कंपलसरी, यानी अगर वो नहीं लिखे तो उसमें क्योंकि 40 नंबर है, गया काम से। तो ऐसे ही मन रब्बु का सवाल है, मां दीनों का सवाल है, माकुन तो तकूल फी हाज़र रजुल इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हल करना होगा, क्योंकि ये तुम्हारी रनिंग ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ है कि तू दुनिया में क्या कहता था। मुसलमानों अब भी वक्त है, अगर तुमने बिदअत के फतवे लगाए, तुमने गलत और शिर्क के जुमले कसे हैं, नबी के खिलाफ कोई बदगुमानी या बदजबानी की है, तो सवाल कब्र में यही, और पहली मंजिल है कब्र की। तुम नहीं बच सकते, बड़े से बड़े बुर्जों में भी रह जाओ, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां भी रहोगे मौत वही चली जाएगी, और मौत के बाद जाना है तुम्हें कब्र में। और सवाल यही होगा कि बता तू जिंदगी में क्या कहता था, इसके बारे में क्या कहता था। इसलिए हम ये जबान दी गई है मुस्तफा के जिक्र के, ये सनाए मोहम्मदी के लिए दी गई है। हम अच्छी बात कहें, अच्छी बात सुने, अच्छी बात बोले। दुआ है अल्लाह ताला आपको हम सबको शाद रखे, आबाद रखे, बहारे जिंदगी नसीब फरमाए। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।